نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، جشن عید میلاد النبی، حضور جمال ملت، شہزادہ حضور جمال ملت، سید سرور ربانی سرکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم الامین: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ اللہم سیدنا و مولانا محمد معدن منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. بلند آواز سے ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ برہ و نوالہ فضلہ و کمالہ وعلی وارث حالہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج بارش کی وجہ سے معاملہ نور علی نور ہو گیا. کہ پہلے ہی سے یہ فرشتوں کی آماجگاہ ہے اور آج یہیں میلاد النبی ہو رہا ہے، تو خالی آدمی عورتیں ٹوٹے نہیں پڑ رہے بیٹھنے کے لیے، فرشتے بھی پوری جماعت کے ساتھ اس جگہ پر موجود ہیں. تو نور اور نور علی نور معاملہ ہے. کیوں کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش
آدمی خوش نصیب آدمی خوش ہوتا ہے. اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بزم ذکر رسول میں خوش تر لمحہ لمحہ قبول ہوتا ہے، لمحہ لمحہ قبول. ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج. اور خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ارے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج. اور کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، ارے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہے، میرے دل میں حضور، میرے دل میں حضور. درود شریف سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جو یہ کہتا ہے دور رہے ہیں، جو یہ کہتا ہے دور رہتے ہیں، آقا اس سے ہی دور رہتے ہیں، آقا اس سے ہی دور. ارے مومنوں کے قریب ہیں آقا، دشمنوں سے وہ دور رہتے ہیں، دشمنوں سے دور. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ نے
حافظ انور صاحب سے، مولانا رہبر ربانی صاحب سے پنجتن پاک کے فضائل میں سنا۔ چراغ و مسجد و محراب و منبر، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے چار جہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ اس میں رسول اللہ کو شامل کر دیا جائے تو یہ بھی پنجتن۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اور ایک پنجتن اور سبحان اللہ سبحان اللہ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں سبحان اللہ مقصود کائنات۔ سبحان اللہ بیدم یہی تو پانچ ہیں۔ ہمارے پنجے میں کتنی انگلیاں ہیں؟ پانچ۔ یہی پنجتن کا پنجا، سبحان اللہ یہی پنجتن کا پنجا غوث اعظم کو ملا ہے، اور یہی پنجتن کا پنجا ہمارے سروں پہ سایہ فگن۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ دونوں میں پنجتن میں مصطفیٰ شامل، دونوں پنجتنوں میں مصطفیٰ شامل، چاہے صحابہ کے پنجتن ہو مصطفیٰ شامل، اور چاہے اہل بیت کے پنجتن ہو مصطفیٰ شامل۔ 10 میں سے 5 پنجتنوں میں سب سے اعلیٰ مقام سرکار کا ہے کہ کوئی دونوں پنجتنوں میں شامل نہیں۔ ارے جب اللہ کے رسول ادھر پنجتن میں بھی شامل ہیں، ادھر پنجتن میں بھی شامل ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اللہ نے علی کو وہی مقام عطا فرمایا کہ علی کے بغیر صحابہ کے پنجتن مکمل نہیں، اور علی کے بغیر اہل بیت کے پنجتن مکمل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ علی کو کیا سمجھتے ہو؟ مولا علی رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ جب علی پیدا ہوئے کعبے میں، جب علی پیدا ہوئے کعبے میں آئی یہ صدا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، یہی اللہ کے گھر کا لڑکا، اللہ کے گھر کی لڑکی۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو ان کی شادی، ہماری بچوں کی شادی مسجدوں میں ہوتی ہے، ٹینٹوں میں ہوتی ہے، شادی خانوں میں ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے گھر کا لڑکا ہو اور مصطفیٰ کے گھر کی لڑکی ہو تو شادی صرف مسجد میں نہیں ہوتی، ملائے اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ یہاں قاضی نکاح پڑھاتے ہیں، یہاں قاضی نکاح پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کا، یہاں مصطفیٰ بھی نکاح پڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ کا پروردگار بھی علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا رہا ہے۔ یہی نہیں،
خطبہ دیتے ہیں سبحان اللہ تو بشر خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو مولانا خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں حافظ صاحب خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں ہمارے تمہارے نکاحوں کا تو قاضی صاحب خطبہ دیتے ہیں، مگر یہ کیسا نکاح سبحان اللہ کہ نکاح اللہ پڑھا رہا ہے، جبریل خطبہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن پاک، فیضان پنجتن پاک، جشن عید میلاد النبی، حضور جمال ملت، حضور تاج الخطبہ۔ سبحان اللہ کچھ لوگوں کا منہ بن جاتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، کہتا ہوں یہ روایت ضعیف ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا جو انکار کرے تو وہ علی کی عظمت کا انکار نہیں کر رہا، کعبے کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ علی وہ ذات ہے کہ جس نے رسول اللہ سے مل کر کعبے کو پاک کیا ہے۔ سبحان اللہ علی وہ ذات ہے جس نے رسول کے ساتھ مل کر کعبے کو پاک کیا ہے۔ کعبے میں پیدا ہونے سے علی کا مرتبہ بڑھ نہیں رہا ہے، بلکہ علی تمہارے پیدا ہونے سے کعبے میں کعبے کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ ساری کائنات کعبے کی طرف جھکتی ہے، کعبہ میرے مصطفیٰ کی طرف جھک رہا ہے، کعبہ میرے مصطفیٰ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے کہ جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ مصطفیٰ کعبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے ہمارا قبلہ۔ کعبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا فرشتوں کی نشاندہی پر، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا، طوفان نوح کے بعد آثار مٹ گئے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ بنایا۔ تو کعبہ بنانے والے نبی سبحان اللہ اور کعبے کو قبلہ بنانے والے ہمارے نبی، کعبہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، کعبہ بنانے والے ذبیح اللہ، کعبہ بنانے والے صفی اللہ، کعبہ بنانے والے نوح نجی اللہ، لیکن کعبے کو قبلہ بنانے والے کعبے کو قبلہ بنانے والے محمد الرسول اللہ حبیب اللہ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ خلاصہ یہ ہے، اے محبوب، نماز کی حالت میں، سبحان اللہ، نماز کی حالت میں آیت نازل ہو رہی ہے، اے محبوب بار بار تمہارا چہرہ اٹھا کر دیکھنا ہمیں بہت اچھا لگا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف جو محبوبانہ انداز میں تم دیکھ رہے ہو نا، تمہارے اللہ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند ہے۔ تم نے زبان سے نہیں کہا مگر ہم نے جان لیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اے محبوب تمہارا یہی منشا ہے نا کہ ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا کعبہ یہ قبلہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، ملک شام میں ہے۔ ہمارے باپ دادا کا قبلہ بنایا ہوا کعبہ ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا ہے، اور تمہیں یہ بھی تمہارے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اے مولا ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، اے مولا
ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں محبوب. تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ کعبہ تمہاری پیدائش میں تمہارے گھر کی طرف سجدہ کر رہا ہے. ایک مرتبہ کعبے نے تمہاری طرف سجدہ کیا اور قیامت تک کے کعبے کی طرف لاکھوں مسلمان سجدہ کرتے ہیں. تو کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت. کعبہ کا ایک مرتبہ اور بلند ہو گیا علی کے پیدائش سے. یہی مولا علی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں الرحمن علم القرآن. اللہ نے رحمان نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. قرآن سکھایا. ساری امت کو تو اللہ کے رسول نے قرآن سکھایا، خاص طور پر مولا علی کو سکھایا. خاص طور پر کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے علی مسلمان ہوئے تھے. بچپنے سے قرآن سکھایا، لڑکپن سے قرآن سکھایا. اللہ قرآن سکھا رہا ہے اپنے محبوب کو، اور محبوب خدا قرآن سکھا رہے ہیں اپنے محبوب علی کو. تبھی تو مولا علی نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو، جو بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہے میری بارگاہ میں 2 مرتبہ آنا پڑتا ہے. علی کا یہ مقام کہ جو اللہ کے رسول سے 1 مرتبہ ملنے آئے وہ علی سے اس کو 2 مرتبہ ملنا ہے. صحابہ کرام کے پاس سمجھ میں نہیں آئی. کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ علی کیسا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ علی کیسا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جو 1 مرتبہ آئے علی کے پاس وہ 2 مرتبہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلاؤ علی کو. علی کو بلاؤ. مولا علی حاضر ہو گئے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیا تم نے یہ کہا ہے کہ جو نبی کے پاس 1 مرتبہ آئے گا علی کے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا؟ علی کے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا. کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا ہے. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ ہی نے کہا ہے. سبحان اللہ. کہا میں نے نہیں کہا، آپ ہی نے کہا. کہا میں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. اور یا رسول اللہ جو دروازے سے آئے گا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے علم کا صدقہ لینے کے لیے 1 مرتبہ علی سے آتے وقت ملاقات کرے گا، اور 1 مرتبہ آپ سے ملاقات کے بعد جاتے وقت ملاقات کرے گا. کیونکہ جب میں دروازہ ہوں، دروازے میں جو بھی آتا ہے 1 مرتبہ آتا ہے 1 مرتبہ جاتا ہے. یہ آپ لوگ تو خوش ہو گئے. سنی مسلمان ہے نا، عاشقان اہل بیت ہے. کچھ لوگوں کے منہ لٹک جاتے ہیں تو ہم اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں 1 مرتبہ آئے، علی کی بارگاہ میں آنے جانے 2 مرتبہ آئے. کچھ لوگوں کا چہرہ لٹک جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت علی کی بیان کی جاتی ہے. ارے کیا کریں، اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے بیان کی. جب مجھے دیکھتا ہوں میں کہ ایسے لوگ معترض ہیں تو میں کہتا ہوں جناب انسانوں کی کیا بات ہے. سید الملائکہ جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، قرآن لے کر کے آتے ہیں. علی کے دامن سے وابستہ ہو کے 1 مرتبہ دروازے علی سے جاتے ہیں اور 1 مرتبہ دروازے علی سے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
ارے علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں علی وہاں علی، ادھر علی ادھر علی، کہاں کہاں علی سے بچو گے؟ کہاں کہاں منبر میں ہے علی تو محراب میں علی ہے تو منبر میں ہے علی، کہاں کہاں علی سے بچو گے؟ اگر علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جاؤ۔ مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کہتے رہو، اللہ تمہیں بھی مولا بنا دے گا۔ سب کچھ علم جو ہے علی ہی کے دروازے سے ملتا ہے، تو مولا علی سبحان اللہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ علی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ہم تھوڑی دے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے علی کو اتنی اہمیت دی۔ کیسے؟ سنو قول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہو، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، جتنے صحابہ کرام ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، اور جب مولا علی کا نام آتا ہے تو ہم نے فرق نہیں کیا ہے، وہ صحابہ کرام نے علی کی کرامتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سارے صحابہ کو نہیں کہتے تو مولا ابو بکر، مولا عمر، ہم نے کہا تم صحابہ کرام کو سب کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہو اور مولا علی کو تم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہتے ہو؟ کہیں سارے صحابہ کرام کو کیا کہا جاتا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا علی کو رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، ایک ڈگری بڑھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ایک تمغہ بڑھا ہوا ہے۔ علی کا جب بھی نام لو تو رضی اللہ عنہ بھی کہو، کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہو۔ کرم اللہ وجہ الکریم یہ ناجائز نہیں ہے، ابو بکر صدیق کی سنت ہے، فاروق اعظم کی سنت ہے، عثمان غنی کی سنت ہے، عشرہ مبشرہ کی سنت ہے۔ ان سب نے ہم کو یہ راز دے دیا، یہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا کہ ہر دیکھو ہم تمہارے آقا ہیں، تم ہمارے غلام ہو، آقاؤں کی پیروی کرو۔ علی کو کبھی خالی رضی اللہ عنہ نہیں، کرم اللہ وجہ الکریم۔ کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور صحابہ کرام کو مولا عبد الرحمن ابن عوف، مولا زبیر بن عوام، مولا سعد بن ابی وقاص، مولا عثمان غنی، کیوں نہیں کہتے بھائی؟ آپ لوگ صرف علی کو کیوں مولا مولا کہتے ہیں؟ مولا مولا علی کو کیوں چلاتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ ارے ہم نے کہا نادان، ہم نہیں کہتے، رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولا کائنات، فیضان مولا کائنات، جشن عید میلاد النبی۔ تو اللہ نے قرآن سکھایا کس کو؟ ٹائم ہو گیا، اللہ نے قرآن سکھایا کس کو؟ سرکار کو۔ اور سرکار نے قرآن سکھایا کس کو؟ بطور خاص مولا علی کو سکھایا، کسی کو زبانی سے سکھایا،
کسی کو ادھیڑ عمر سے سکھایا، کسی کو 40 سال کے بعد سکھایا، لیکن علی تمہاری قسمت پر قربان جائیں، رسول اللہ نے اپنے قریب رکھا، پیدائش کے بعد سے رسول اللہ نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا، اور اس وقت سے تمہارا قرآن، جب سے قرآن نازل ہوا ہے، اے علی سب سے پہلے مردوں میں تمہیں قرآن سکھایا۔ اور کیسا سکھایا قرآن؟ تھوڑی دیر صبر کرتے 2 منٹ 10 منٹ کی بات ہے۔ تو مولا علی کو قرآن کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قرآن سکھایا۔ علی کو خلوت میں بھی قرآن سکھایا، خلوت میں بھی قرآن سکھایا، اندر بھی قرآن سکھایا، باہر بھی قرآن سکھایا، جنگ میں بھی قرآن سکھایا، حضر میں بھی قرآن سکھایا، سفر میں بھی قرآن سکھایا، دن میں بھی قرآن سکھایا، رات میں بھی قرآن سکھایا، صبح بھی قرآن سکھایا، شام کو بھی قرآن سکھایا، ہر لمحہ ہر آن قرآن سکھایا۔ تو علی ایسے قرآن کے جاننے والے ہو گئے، علی قرآن کے ایسے جاننے والے ہو گئے کہ سارے قرآن کو اور کہنے لگے، ساری کائنات کے علم کو اگر جمع کر دیا جائے تو قرآن بن جاتا ہے۔ ساری کائنات کے علم کو اگر جمع کر دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ قرآن بن جاتا ہے۔ سارے قرآن کے علم کو جمع کر دیا جائے تو سورہ فاتحہ بن جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم کو اگر جمع کر دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علم کو جمع کر دیا جائے تو بسم اللہ کا با بن جاتا ہے، اور سارے بسم اللہ کے با کے علم کو جمع کر دیا جائے تو بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ بن جاتا ہے۔ ساری کائنات کے علم کو جب مختصر کیا گیا تو بسم اللہ کے با کا نقطہ بن گیا، اور نقطے کے علم کو پھیلایا گیا، نقطے کے علم کو پھیلایا گیا تو با بن گیا، با کے علم کو پھیلایا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم کو پھیلایا گیا، سورہ فاتحہ بن گئی، سورہ فاتحہ کے علم کو پھیلایا گیا، سارا قرآن بن گیا۔ مولا علی سے کہنے پوچھا آپ نے رسول اللہ سے کتنا قرآن سے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں میرے کہہ رہا۔ آپ نے آخر میں فرمایا انا النقطۃ تحت الباء، سبحان اللہ، انا النقطۃ تحت الباء۔ ابھی نقطہ کیا ہے؟ بے کا علم بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بھی ہے، سورہ فاتحہ کا بھی علم ہے، پورے قرآن کا بھی علم ہے، ساری کائنات کا علم ہے، اور علی کہہ رہے ہیں اور کوئی بسم اللہ کے بے کا نقطہ نہیں ہے، انا النقطۃ تحت الباء، میں بسم اللہ کے نیچے رکھا ہوا نقطہ ہوں۔ گویا کہ اے مولا علی تمہاری کیا شان ہے، سارا علم سمیٹ دیا جائے، نقطہ بن جائے، اور اگر علم کو پھیلا دیا جائے تو علی بولتا ہوا قرآن بن جائے۔ نعرہ تکبیر، فیضان مولا کائنات، فیضان مولا کائنات، علم مولا کائنات۔ جیسے ہم ناز کرتے ہیں نا کہ ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے۔ مولا علی تمہاری کیا شان ہے کہ اگر تمہیں صحابہ کے پنجتن سے نکال دیا جائے، اگر تمہیں صحابہ کے پنجتن سے نکال دیا جائے تو پنجتن نامکمل، اور اگر تمہیں اہل بیت کے پنجتن سے نکال دیا جائے تو بھی اہل بیت کے پنجتن نامکمل۔ اے علی تمہارا مقام تو یہ ہے
چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و سب سے بعد میں کس کا نام ہے؟ سب سے بعد میں علی کا نام، پنجتن کے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ علی تمہاری شان تو یہ ہے کہ محمد تمہارے بیچ میں ہے، باقی سب تمہارے کنارے ہیں، اور تمہارا نام وہ نام ہے دو دو مرتبہ دونوں جگہ پہ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب اشارے کرتی ہے، مگر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جو علی کو نہیں مانتا ہے سمجھ لینا یہ اس کی بدبختی ہے، ورنہ علی، ابھی رہبر ربانی نے بتایا، علی ایمان نہیں، ہمارے اندر ایمان۔ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ سزا بھی بھگتے گا اگر بدعمل ہے، لیکن اگر اتنا سا بھی ایمان اس کے دل میں ہے تو وہ آخر کار وہ بخش دیا جائے گا۔ اے رائی کے دانے کے برابر ایمان پہ ہم ناز کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ہمارا ایمان لے کر مقابلہ کرنے چلے ہیں مولا علی سے۔ مولا علی کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دیکھا کہ کافر سے علی کی جنگ ہو رہی، سرکار نے خوش ہو کر فرمایا، لوگوں دیکھو میرا علی جنگ کر رہا ہے، لوگوں دیکھو میرا علی کافر سے جنگ کر رہا ہے، اور میری بات غور سے سنو، آج کل کفر کل ایمان سے لڑ رہا ہے، کل ایمان کل کفر سے مبتلا ہے، جو کل ایمان۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کیا کہا؟ کل ایمان، مکمل ایمان، سر سے پیر تک مکمل ایمان۔ امام اہل سنت نے سرکار کے لیے کہا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اسی جان ایمان نے علی کو سر سے پیر تک مکمل ایمان قرار دے دیا۔ انہی کی آل اجمیر کے شہنشاہ علی کا مقام تو ان کی نظروں میں بہت اعلیٰ ہے۔ علی کے بیٹے کے لیے فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ تو حسین کون ہے؟ دین ہے کہ نہیں؟ دین ہست حسین، حسین ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں، علی کو ایمان، اور نبی کا لال کہہ رہا ہے اپنے دادا کو دین۔ اب بتاؤ تمہارا دین و ایمان کیا ہے؟ اب تمہارا دین و ایمان کیا ہے؟ مجھے کہہ لینے دو، جو علی کے ایمان کے تحت آئے اور جو حسین کے دین کے اوپر آئے، ان دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں ہمارا دین و ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، جشن عید میلاد النبی۔ آج کسی اور عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے میں بیٹھا تھا، مگر یہ دونوں حضرات نے مجھے مجبور کر دیا
کہ میں انہی کے سہارے چلوں، اور پھر کیوں نہ ہو نور علی نور۔ آج کا جلسہ نور علی نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، یعنی ایک ایسی بھی ہستی ہے کہ جو نور کی بیٹی ہے، باپ بھی نور بیٹی بھی نور۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جس کا شوہر بھی نور، اس کی بیوی بھی نور، نور بنت نور، زوج نور۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جو نور کی بیٹی ہے، ایک ہستی ایسی بھی جو ہے نور کی بیوی ہے، اور ایک ہستی اور، ایک ہستی اور، ادھر دیکھو حسینی رنگ، ادھر دیکھو حسنی رنگ۔ آج نور علی نور ہے معاملہ۔ اب یہ دو بچے نا پنجتن میں، تو نور خود بھی نور ہے، بنت نور، نور کی بیٹی، زوج نور، نور کی بیوی، خود بھی نور، نور کی بیوی بھی، خود بھی نور، نور کی بیٹی بھی۔ اب ایک تو رہ گیا اور کہ ام نور نور۔ یہ دو مرتبہ امام اہل سنت نے کیوں کہا نور نور؟ اس لیے کہا دو مرتبہ کہ یہاں حسن بھی مراد ہو جائے اور یہاں حسین بھی مراد ہو جائے۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور۔ آج تو نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور، جتنے پہاڑے پڑھتے چلے جاؤ آج سب سچے ہو جائیں۔ ادھر سے بھی نور کی روشنی مل رہی ہے، آپ کے دل و ایمان منور ہو رہے ہیں، یہاں سے بھی نور کی روشنی مل رہی ہے۔ الحمدللہ علی کا ذکر ہو رہا ہے نور، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے نور، علی کا ذکر ہو رہا ہے نور، حسن کا ذکر ہو رہا ہے نور، حسین کا ذکر ہو رہا ہے نور۔ آج کی مجلس یاد رکھنا نور علی نور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مالک ہفت کشور پہ لاکھوں سلام، مالک ہفت کشور پہ لاکھوں سلام، سارے عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام، سارے عالم کے سرور پہ لاکھوں سلام۔ شاہ مردان حق شیر یزدہ علی، شاہ مردان حق شیر یزدہ علی، قوت رب اکبر پہ لاکھوں سلام، قوت رب اکبر پہ لاکھوں سلام۔ دختر مصطفیٰ زوج مرتضیٰ، دختر مصطفیٰ زوج مرتضیٰ، ام شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام، ام شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام۔ جملہ اصحاب و ازواج شہ پر درود، جملہ اصحاب و ازواج
شہ پر درود اہل بیت مطہر پہ لاکھوں سلام اہل بیت